ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنے ملک کا معروف طبیب تھا، بڑا نام تھا اس ڈاکٹر کا، لوگ دور دور سے اس سے علاج کروانے آتے تھے، اور اس ڈاکٹر کا نام احمد تھا، بہت زبردست اسپیشلسٹ تھا، اپوائنٹمنٹ بڑی مشکل سے ملتا تھا، کئی مہینوں کے بعد اپوائنٹمنٹ ملتا، وہ ترقی کرتا گیا، اپنے ملک کا نمبر 1 ڈاکٹر بن گیا۔ اب اس ملک کی حکومت نے یہ طے کیا کہ ملک کے ٹاپ لیول کے لوگوں کو جمع کیا جائے، بیرون ملک سے بھی ڈاکٹرز بلائے جائیں، اور اس ڈاکٹر احمد کو، مثال کے طور پہ نام بتا رہا ہوں، ڈاکٹر احمد کو ایوارڈ سے نوازا جائے، گولڈ میڈل یا جو بھی بڑے ایوارڈ ہوتے وہ دیا جائے۔ اب جناب ایک سیمینار کا دن طے ہو گیا، اور اس دن ڈاکٹر صاحب کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ بھی پہنچ جائیے گا، اور دنیا بھر کے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اور آپ کے اعزاز میں یہ پروگرام ہے اور آپ کو اعزاز دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی فلائٹ ایک دن پہلے بک کر لی کہ رات پہنچ کے آرام کر لوں گا، صبح زندگی کا یہ سنہرا دن ہوگا کہ دنیا کے اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھے ایوارڈ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز نے ٹیک آف کیا۔ جب جہاز ہوا میں پہنچا، تھوڑی دیر کے بعد جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے اور ہمیں قریبی ایئرپورٹ پر جہاز کو اتارنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں حفاظت کے ساتھ جہاز کی لینڈنگ ہو گئی۔ اب جب جہاز لینڈ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر میں لگتا ہے جہاز کی جو فنی خرابی دور ہو جائے گی اور مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ کافی دیر ہو گئی، سارے جو مسافر تھے پریشان ہونے لگے۔ جب ایئرپورٹ اسٹاف سے رابطہ کیا گیا تو بتایا گیا کہ جس جہاز میں آپ آئے ہیں وہ جہاز تو اب ایسی خرابی کا شکار ہو گیا ہے کہ آج وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا، کل دوسرا جہاز آئے گا، وہ آپ کو لے کر جائے گا اگلی آپ کی منزل کی طرف۔ ڈاکٹر تو شاک ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ مجھے صبح اتنے بڑے سیمینار میں پہنچنا ہے اور وہ پورا سلسلہ، پورا پروگرام میرے ہی اعزاز میں ہونا ہے، اگر میں وہاں نہ پہنچا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بحث ہوئی، بڑا جناب کلام ہوا، آخر کار اسٹاف نے یہی کہا کہ ہم بے بس ہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جہاں آپ نے جانا ہے وہ یہاں سے 400-500 کلومیٹر دور ہے، آپ کوئی کرائے کی گاڑی کرا دیں، رات بھر سفر آپ بائی روڈ کر لیں، صبح تک آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ جہاز نے تو کل ہی آنا ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، ڈاکٹر نے ایک گاڑی بک کروائی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ پہنچنا بہت ضروری تھا، اس زندگی کا سب سے اہم سلسلہ تھا۔ اب جیسے ہی گاڑی میں آگے بڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ ڈرائیونگ کے بعد شدید بارش شروع ہو جاتی ہے، موسم بگڑتا ہے اور بارش، طوفانی بارش۔ ڈاکٹر نے اس روڈ پر پہلے کبھی گاڑی نہیں چلائی تھی، اور اس طوفانی بارش کی وجہ سے ایک ایسا راستہ ڈاکٹر نے ٹرن کر لیا جو اسے اس کی منزل کی طرف نہیں بلکہ کسی اور راستے پر لے گیا۔ چلتا رہا، کچھ دیر بعد، 1-8 گھنٹے بعد اسے یاد آیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہ ہائی وے نہیں جس پر مجھے جانا ہے۔ اب رات بھی ہو چکی ہے، تھکن سے بھی برا حال ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، ایک گھر کے اندر چھوٹی سی ٹمٹماتا ہوا چراغ کہہ لیں، روشنی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی گاڑی اس دروازے پر روکی، دروازے کو دستک دی، ایک بوڑھی خاتون، بڑی بزرگ خاتون تھی، وہ باہر آئیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، یہ راستہ یہی جاتا ہے، اس شہر کا نام لیا جہاں جانا ہے۔ بوڑھی خاتون نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل غلط راستے پر آپ آ گئے، یہ راستہ تو نہیں ہے، یہ تو فلاں گاؤں میں آپ آ گئے ہیں۔ اب بوڑھی خاتون نے کہا بیٹا بارش بھی بڑی ہو رہی ہے، مجھے بھوکے بھی لگتے ہو، آ جاؤ گھر کے اندر بیٹھ کر پہلے کھانا کھا لو، کچھ فریش ہو جاؤ، پھر آگے کا سفر اختیار کرنا۔ اب یہ ڈاکٹر جو اپنے ملک کا نمبر 1 ڈاکٹر ہے، کھانے کے لیے پریشان تھا، ایک بے سر و سامانی کی رات تھی، اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس بوڑھی خاتون نے اسے کھانا پیش کیا، ڈاکٹر نے کھانا کھایا۔ اب اس بوڑھی خاتون نے، جو کہ دراصل ایک دکھی ماں تھی، ڈاکٹر سے کہتی ہے بیٹا اب تم میرے گھر آئے ہو تو ایسا کرو، ایک دعا بھی مجھے دے دو۔ ڈاکٹر بڑا خوش تھا، کہا میں آپ کو دل سے دعائیں دے رہا ہوں۔ کہا بیٹا مجھے ایک دعا دو۔ کہا ماں بتائیں آپ کو کیا دعا چاہیے۔ دیکھا کہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، تو دکھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ کئی مہینوں سے بیمار ہے، اور اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ ہمارے علاقے کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام احمد ہے،
وہ اپنے کام میں اسپیشلسٹ ہے. بیٹا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس ڈاکٹر تک پہنچ سکوں. روز نماز پڑھتی ہوں, دعا کرتی ہوں, یا اللہ کوئی صورت بنا دے کہ اپنے اس بیمار بیٹے کو اس احمد ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ میرے بیٹے کا علاج کر دے. آج تم میرے گھر میں مہمان بن کر آئے ہو, مسافر بھی ہو, مہمان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور یہ دعا کر دو, اللہ میرے بیٹے کو صحت یاب کر دے, یا کوئی ایسی سبیل کر دے کہ میں جو فلاں ڈاکٹر احمد ہے اس کے پاس اپنا بیٹا لے جاؤں. اب جب ڈاکٹر نے یہ سنا تو زارو کتار رونے لگا. اسے یاد آیا کہ وہ فلائٹ کا مس ہونا, وہ موسم کا خراب ہونا, وہ ٹیکنیکلی ایک چھوٹے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونا, وہاں سے میرا گاڑی کا سفر اختیار کرنا, پھر مجھے راستہ بھولنا اور اسی گھر کے دروازے پر آ کر دستک دینا, یہ سب اس ماں کی دعا تھی جو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ایک غریب ماں جو بڑے ڈاکٹر تک پہنچ نہیں سکتی تھی, اس کو سبیل یہ بتائی گئی تھی کہ تم ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچ جاؤ, اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے. مگر وہ غریب ماں سوچتی تھی کہ اپنے بیمار بیٹے کو اٹھا کر میں بوڑھی عورت کیسے پہنچوں گی. اللہ نے اس ڈاکٹر کو اس کی دہلیز تک پہنچا دیا. ڈاکٹر کہتا ہے اے ماں میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں کیوں یہاں تک پہنچا ہوں. اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا دل و جان کے ساتھ علاج کروں گا. یہ میرے رب نے سبیل بنائی ہے کہ میں آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں. بیچے بیچے اسلامی بظاہر تو یہ سٹوری میں نے کتاب میں پڑھی, لیکن آپ غور کیجئے سبق کیسا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے جب بگڑی بنانی ہوتی ہے, جب پکار سننی ہوتی ہے, جب کام بننے ہوتے ہیں تو ایسی پلاننگ ہوتی ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. بس مانگنے والا چاہیے, پکارنے والا چاہیے, رب عز و جل کے دربار میں التجا کرنے والا چاہیے. وہ کریم اپنے خزانوں سے عطا فرمانا.